کے ساتھ آج سورہ المائدہ مکمل تلاوت کی ہے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات نازل فرمائے اور یہ سورہ مبارکہ بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر 5 طرح کے احکامات نازل کیے گئے۔ نمبر 1، حلال و حرام کے آفاقی اصول، کیونکہ اس سے پہلے یہود و نصارہ نے حلال اور حرام کے جو اللہ کے اصول تھے، جو نبیوں کے اصول تھے، ان کو ختم کر دیا۔ جو چیزیں حلال تھیں ان کو انہوں نے حرام کر دیا، جو حرام تھیں انہوں نے حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اس کی وضاحت کی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ دوسری بات اس سورہ مبارکہ کے اندر دوسرا اصول یہ وضع کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ کے اندر یہ خرابی نہیں تھی، ان کے اندر عقیدے کی بھی خرابی تھی، عمل کی بھی خرابی تھی، کردار کی بھی خرابی تھی، حلال و حرام میں بھی ان کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ بے شمار خرابیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے وہ مبعوث تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہود و نصارہ پر 2 طرح کے عذاب نازل کیے۔ ایک عذاب وہ تھا جو دنیا کے اندر ان کے اوپر نازل ہوا، بعضوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، بعضوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، بعضوں کے اللہ نے شکلیں بگاڑ کر، یہ جو چہرے بدل جاتے ہیں یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے چہرے بگاڑ دیے، اور چہرے اس لیے بگاڑے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑ دیا۔ وہ وعدہ کیا وہ بچ سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے وہ بچ سکتے ہیں، تو اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑیں گے، اللہ کا حلیہ بگاڑیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل کا حلیہ بگاڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں پھر کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، ان کی شکلیں اللہ نے بگاڑ کر۔ یہ بہت بڑا عذاب تھا، اور اس سے پہلے یہ عذاب کبھی کسی قوم پر نازل نہیں تھا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر تیسری بات کہ فوجداری جو اسلام کے قوانین ہیں ان کے بغیر کبھی بھی معاشرے کے اندر امن قائم نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی قانون آپ نافذ کر دیں، کتنا ہی اچھا قانون بنا کر، کتنا ہی خوبصورت قانون بنا کر، کتنا ہی خوبصورت کے تفتیش کے طریقہ کار بنا کر آپ اس کو نافذ کر دیں، اس سے کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن قائم ہوگا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ قصاص کا قانون ہے، دیت کا قانون ہے، چوری کے متعلق قانون ہے، بدکاری کے متعلق قانون ہے، یہ سارے کے سارے فوجداری سزائیں ہیں، ان پر فوجداری سزائیں رکھی گئی، اور کسی قسم کی معافی نہیں رکھی گئی، اور جلد سے جلد مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اور کسی قسم کی سفارش کو یا کسی قسم کے زور کو، زبردستی کو اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں نا کہ بنی مخزوم قبیلے کی وہ خاتون کی جس نے چوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ یہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہماری تو عزت ختم ہو جائے گی، لوگ انہیں اٹھا کر کہیں گے کہ فلاں قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی، اس کو سزا ہوئی، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اور ہاتھ کٹنا بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ہاتھ کٹا ہوا ہے، زندگی بھر ایک تانا بھی ہے کہ یہ چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنی چاہیے کہ اس قانون کو بدل دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن ساتھ وہ حضرت اسامہ کو لے گئے۔ یہ حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین صحابی، حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے اور یوں کے بیٹھے تھے۔ رشتے میں آپ یوں کہیے کہ جیسے پوتے تھے، اور پوتے کا دادا سے کیا تعلق ہوتا ہے اس سے آپ واقف ہیں اچھے طریقے سے۔ تو حضرت اسامہ سے بہت پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لایا گیا کہ حضرت اسامہ سفارش کریں اور اس ہاتھ کو ڈال دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی گئی تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایسا کب ہوتا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ غصے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہونا یہ آپ علیہ السلام سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہو اور آپ نے ان سے مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد کی. پہلی بات تو یہ کہ تم سے پہلی لوگ انہی حرکت الدنیا سے برباد ہوتے ہیں جو اللہ کا عذاب آیا ہے معاشرے کے اندر. کی کوئی امیر آدمی کوئی قصور کرتا کوئی جرم کرتا اس کو سزا نہیں دی جاتی, کوئی غریب آدمی کرتا اس کو سزا دے دیتے. جیسے آج بھی تو ڈھیر لگی ہے, آج کوئی ہے نہیں امیر آدمی کسی کو جو دولت مند ہو جس کے پاس طاقت ہو پاور ہو اس کو سزا دے دے. دیکھیں کیسے سزا دے. بڑے بڑے جرائم کرتے بھی لوگ بازاروں میں پھرتے ہیں اور سینہ تان کر پھرتے ہیں کہ کوئی ہے ہمیں سزا دینے والا, اور بیچارہ غریب کو مرضی بھی پکڑ لے تو اس کو پوری زندگی جیل میں گزار کرتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے نا یہ انتہائی فرسودہ نظام اور انتہائی خوفناک نظام, اس سے معاشرے کے اندر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. آپ جتنی مرضی ہے پولیس جو ہے وہ ٹارچر سیل بنا دے, جتنی مرضی ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ روم دے اپنے قانون کے نیچے گرفت کے نیچے, جو مرضی ہے کریں آپ امن قائم نہیں کر سکتے. امن قائم ہوگا اللہ کے قانون سے, جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اس سے امن قائم ہوگا, اس کے بغیر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ سب جھوٹ اور فریب, یہ سارے کا سارا نظام غلط, یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. اللہ کے احکامات کو آپ مان نہیں رہے, آپ اپنی طرف سے قانون نافذ کرتے. اللہ نے فرمایا قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے. آپ قتل کے بدلے میں آپ اس کو رہا کر دیتے ہیں یا آپ اس کو کوئی اور صورت بنا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, آپ ہاتھ کاٹنے کے بجائے آپ کو اور سزا دے دیتے ہیں. اس طرح حل تو نہیں, کبھی بھی معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ و برباد کی کہ انہوں نے کیا کیا, امیر کو چھوڑ دیتے تھے غریب کو سزا دیتے تھے. اور پھر دوسری بات فرمایا کہ سنو لو کان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت. آج وہ کہتے ہو کہ فاطمہ مخزومی اور اس کا ہاتھ جو ہے نہ کاٹا گیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر وہ بھی چوری کرتی تھی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا. کیا کہتے ہو کہ یہ قانون بدل سکتا ہے؟ اللہ کا قانون بدل سکتا ہے. یہ اللہ کے قانون کبھی نہیں بدلتے. آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں کیوں 70 سال سے ہم جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں. کسی ایک قانون بھی ہم نے لے آئے, دوسرا بھی لے آئے, تیسرا بھی لے آئے, بدل بدل کے چہرے آ رہے ہیں, بدل بدل کے لوگ آ رہے ہیں, بدل بدل کے دعویدار آ رہے ہیں. کوئی کیا لے کر آ رہا ہے, کوئی کیا لے کر آ رہا ہے. اللہ کی قسم ہے آپ 10,000 سال لگے رہے ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا قانون اللہ کا دستور نافذ نہیں ہو, جب تک قرآن و سنت نافذ نہیں ہو. کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی, سب کا سب جو ہے یہ سارے کا سارا یہ بوگس معاملہ ہے. اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں کر سکتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. یہاں انصاف مل سکتا ہے, جہاں انصاف کو خریدا جاتا ہو, بیچا جاتا ہو, گولیاں لگتی ہو, جہاں جج بکتے ہو, جہاں وکیل بکتے ہو, جہاں جو ہے پورے کا پورا نظام بک جاتا ہو, جہاں سواری پیسوں کے بغیر نہ کوئی اندر جا سکتا ہو نہ اندر سے باہر آ سکتا ہو, اس نظام سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نظام ہے کہ جو ان کا برباد شدہ نظام تھا ہمارے کھاتے میں ڈال دیا گیا اور ہم اس کو گلے سے لگائے 70 سال بیٹھے. ہمیں اس نظام میں کیا فائدہ نہیں. اللہ کا قانون ہوتا یقیناً 2 طرح کی گھٹنیاں بنتی. ایک تو معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے, دوسرا اسی سورہ واقعہ کے اندر فرمایا اگر تم تورات کو نافذ کر دیتے, انجیل کو نافذ کر دیتے تو اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. آقا لوگ من فوقہم ومن تحت ارجلہم, اوپر سے بھی اللہ کی رحمتیں برستی, نیچے سے بھی اللہ کی برکات نکلتی اور پورے کے پورے معاشرے کے اندر ہر طرف آسودگی ہوتی اور ہر طرف خیر ہوتی, بھلائی ہوتی, رزق کی فراوانی ہوتی, محبتوں کی فراوانی ہوتی, لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے, کوئی قاتل دندناتا نہ پھرتا, کوئی چور جو ہے وہ ڈاکو نہ بنتا, کوئی ڈاکو جو ہے وہ قتل و غارت نہ کرتا. ہر بندہ جو ہے معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ بن جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, حضرت عدی بن حاتم کو فرمایا کہ عدی جب میرا نظام آئے گا پھر ایک شخص ایک عورت چلے گی, صنعاء سے چلے گی, یمن سے چلے گی اور بیت اللہ میں آئے گی اور سونا اچھالتی ہوئی آئے گی. سونا پہنا ہوا ہوگا, سونا اچھالتی ہوئی آئے گی. یہ نہیں کہ سونا سے لے کے جیب میں رکھا ہوگا, سونا پہنا ہوا ہوگا اور سونا نظر آ رہا ہوگا. اس حال میں وہ آئے گی اور
ماسوائے اللہ کے خوف کے اسے کسی چیز کا خوف نہیں. اس وقت عدی پوچھنے لگے اللہ کے رسول ہمارے خاندان کے ڈاکو کدھر گئے ہیں؟ قبیلہ تیل کے جو ڈاکو ہیں، جو مشہور ڈاکو ہیں، کہ وہ تو راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو دن کی وقت لوٹ لیتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا قانون آئے گا نا یہ سارے کے سارے ڈاکو ختم ہو جائیں گے، امن و امان کا دور پورا ہوگا. اور اسی طریقے سے ہوا. دنیا نے دیکھا یہ منظر. یاد رکھیں کہ مسئلے کا حل وہی ہے. آپ جو مرضی ہے کر لیں، جتنے مرضی ہیں آپ لوگ بدل لیں، جتنے مرضی ہے آپ چہرے بدل لیں، جتنے مرضی ہیں آپ افراد بدل لیں، جتنے مرضی ہے آپ جمہوریت کے اس پیش داؤ کو اور ادھر سے لے کر آئیں، ادھر سے لے کر آئیں، ادھر سے لے کر آئیں، کبھی بھی ملک کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا، معاشرہ پرسکون نہیں ہو سکتا، خیر و برکات نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا قانون نہیں آئے، جب تک قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہو، جب تک یہ قرآن و سنت اس کی تھوڑی ہے. آج لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن و سنت صرف مسجد تک محدود رہ گیا. جس طرح عیسائیوں نے اپنے مذہب کو صرف کلیسا تک محدود رکھا کہ بس صرف یہ ہم وہاں جائیں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے اور نکل جائیں گے، بس بات ختم، یہاں سے باہر نکلیں گے اسلام ختم، ہمارا دین ختم. ایسے ہی اسلام کو بھی آج مسلمانوں یہی سمجھ لیا کہ مسجد کی حد تک تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر سواری اللہ کی نہیں ماننی، اللہ کے رسول کی نہیں ماننی، عدالت میں اللہ اس کے رسول کی نہیں چلنی، معیشت میں اللہ کے رسول کی نہیں چلنی، اسمبلی میں اللہ اس کے رسول کی نہیں چلنی، پورے کے پورے نظام زندگی میں اللہ اس کے رسول کی نہیں چلنی. تو مجھے بتلائیں کہ پھر ہم کہاں سے ہماری پر رحمتیں آئیں گی، کہاں سے برکات آئیں گی؟ پھر ہم غلام قوم بنیں گے. 70 سال ہو گئے ہم سود دے رہے ہیں، اربوں ڈالر ہم سود دے چکے ہیں، ہماری جان اس وسیلے سے نہیں چھوٹتی، باقی کیسے ہماری جانیں چھوٹیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور یہ ضابطے، اگر آپ اس سورہ مبارکہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 70 تک یہ درمیان کا جو تھوڑا سے آیات ہیں یہ گھر جا کر پڑھیں تو آپ کو عجیب و غریب منظر نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے اندر، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا قانون نافذ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا تھا کہ ایک حد نافذ کرنا، ایک حد نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ایک حد کو نافذ کرنا اتنا فائدہ مند ہے، اتنا فائدہ مند ہے کہ 40 دن تک بارش برستی رہے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کی ایک حد نافذ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. ایک حد نافذ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کے فیصلے ہوتے ہیں، خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، امن و امان کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کو آپ بطور فوجداری قانون کی بھی لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر حلال و حرام کے بھی نظام احکامات موجود ہیں، اور پھر اس کے اندر قصاص اور دیت کا نظام بھی موجود ہے. اس کے اندر قرآن و سنت کے اعلیٰ ترین احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بھلائی کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے نازل کیے وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.